جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے، کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے وہ اصحاب، واقعی سوال ہے، اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے، انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے ایک جملہ خطبہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں یہاں بھی کچھ خطبے کے کلمات شاید بیان بھی کر لوں اگر ہمارے پاس وقت رہ گیا، تو آپ نے جو خطبے کے درمیان فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ ایک بی بی ہے، 18 سال کا سن ہے، ابھی باپ کا غم دیکھا ہے، باپ بھی حکمران تھا، یہ بھی شہزادی تھی، شوہر گوشن نشین ہے، گھر سے نہیں نکل پا رہے، مصلحت ایسی ہے۔ یہ بیوی جب دربار میں آئے گی تو کیا کہے گی؟ کہے گی کہ ہائے میں مظلوم، میں ماری گئی، میرے بابا مارے گئے، میرے شوہر میرے ساتھ نہیں۔ اس قسم کا بین ہونا چاہیے تھا۔ خطبہ فدق میں کوئی اس قسم کا بین نہیں ہے، بلکہ اعلان فرما رہی ہیں ایھا الناس اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں موجود ہوں، میرے بابا نہ رہے میں تو ہوں، میں حق کا دفاع کروں گی۔ اور اس اعلان پر اس فاطمہ کے لیے، اس بیٹی کے لیے جس کے دروازے پر رسول خدا 6 مہینے آتے رہے تمام اصحاب کے ساتھ، اور اس کے دروازے پر سلام کرتے رہے، جو خود اصحاب کے درمیان آ کے کہتے رہے فاطمہ ابنتی ہی سیدۃ نساء العالمین۔ پھر اس کے بعد کا تعارف جناب سیدہ کو خود کرانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بتا دے کافی ہے میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ رسول خدا صبح و شام بیان کیا کرتے تھے، ہی قلبی التی بین جنبی، فاطمہ میرا وہ قلب ہے جو میرے 2 جنب، 2 پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا دل فاطمہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ سب جانتے تھے، جتنے لوگ، جتنا آپ نے سنا ہے اس سے بہت زیادہ ان تمام اصحاب نے صبح شام یہ سنا تھا۔ رسالت مآب کا فرض منصبی تھا، ایک باپ اپنے بیٹی کا تعارف نہیں کرا رہا تھا، ایک رسول اپنی رسالت کا اعلان کر رہا تھا، جانو یہ میری بیٹی ہے، یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرا دل ہے، قلب ہے۔ قلب سے مراد یہ سنوبری عضو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ میرے 2 پہلو، رسول کا پہلو یہ ایمن علم ہے اور پہلو یہ ایسر عمل ہے۔ علم و عمل رسول کے درمیان دھڑکنے والا وہ مرکز، جس مرکز ادراک رسول پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ فاطمہ ہے۔ اعلم انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ ہی سیدۃ نساء العالمین، یہ سیدہ نساء عالمین ہے۔ ابن عباس آگے بڑھے، کہا اہی سیدۃ نساء عالمہا، کیا یہ اپنے زمانے کے جو مؤمنات ہیں ان کی سیدہ ہیں؟ فرمایا تلکا مریم بنت عمران، وہ تو مریم بنت عمران ہے۔ ہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الآخرین، صرف یہی آواز جا سکتی تھی جہاں امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا، اس حالت میں سے جو نکل کے آئے ہیں وہ یہ فضائل ہے، امیر المؤمنین ہیں اور جناب سیدہ کے حق میں یہ فضائل ہے۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں، ہم صحیح بخاری میں سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یا سیدۃ نساء العالمین صحیح بخاری میں ہے۔ آپ کسی غلط بخاری میں بھی کوئی روایت دکھا دیں، آپ کے پاس کوئی روایت ایسی اس پائے کی روایت نہیں ہے۔ پھر یہاں آپ سیدہ نساء عالمین میں اور 2-3 خواتین کا نام ہے، انہیں بھی لے آئیں، وہ بھی ان خواتین سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نواسب کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں ان خواتین سے بھی کوئی
دلچسپی نہیں ہے. ان سب کا سلسلہ بھی جناب زہرا سے ہی ملتا ہے. وہ اور طرف جانا چاہتے ہیں. آپ یہاں سیدۃ النساء العالمین اور لوگوں کو بنا دیتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ. وہ تو صرف ایک ہے. سیدۃ النساء اہل الجنہ کو دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہاں اولین و آخرین نہیں ہے. جنت میں تو سب ہیں. وہاں جو سب سے برتر ہے وہ جناب زہرا ہیں سلام اللہ علیہ. آپ نے سن رکھا ہے کہ وہ کہا غلام ہیں تو کہا لکھوا لو، کیونکہ جنت میں تو یہ سردار ہیں، وہاں اگر ہمیں غلامی بھی مل جائے تو بڑی بات ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، جنت میں سردار یہ ہیں. جو جنت میں سردار ہیں وہ دنیا میں بھی سردار ہیں یا نہیں ہیں؟ کی شان میں گستاخی مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں. اگر ان کے شان میں گستاخی ہوئی تو رسول کے شان میں گستاخی ہو جائے گی. رسول کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ پھر کلیہ طے کر لیتے ہیں. تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایسا نظریہ بنائے کہ اس نظریے کی وجہ سے شان رسالت مآب میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کلیہ ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے لیے ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا بھی کافر ہیں، رسول خدا کی والدہ بھی کافرہ ہیں، رسول خدا کے والد بھی جہنم میں ہیں. ان تمام لوگوں کو جو آپ جہنم میں بھیجنے کا نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ گستاخی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو قریب ترین اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول خدا پہ نثار کی ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے ہم نے پڑھا وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں. ہم کہیں ہم نے پڑھا انہوں نے ظلم کیا اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں. آپ نظریہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر رسول کی محبت میں نظریہ قائم نہیں کر رہے ہوتے تو رسول کی محبت میں یہاں جو رسول کے قریبی ترین افراد ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کیا ہے، ان سے بھی آپ ان کے بارے میں بھی نظریہ قائم نہ کرتے. ان کے بارے میں تو آپ نظریہ قائم کرتے ہیں. رسول نے فرمایا تھا ابنتی ہی الصدیقۃ الکبریٰ. جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہوتا ہے. جو رسول کے صدیقہ کو جھٹلائے اسے آپ کیسے صدیق کہہ سکتے؟ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. میں نظریہ قائم کر رہا ہوں، مجھے اس کا تو حق حاصل ہے. نظریہ قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تمام امتوں میں یہ کام ہوا ہے، اور رسالت مآب خود تمام ان باتوں کو بتا کر گئے ہیں. آپ لوگ اگر کر سکیں ایک بعدی سرچ کر لیں احادیث کی، جو مختلف سافٹ ویئرز ہیں وہاں پر بعدی سرچ کریں، اس میں بھی جتنے شیعہ احادیث آئیں ان سب کو بھی ڈیلیٹ کریں، صرف اہل سنت مصادر سے جو بعدی کے آ جائیں انہیں پڑھ لیں، آپ کے سامنے ساری تصویر کھل جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زہرا آئیں دربار میں کہیں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ دو اور اصحاب ساتھ نہ دیں. یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے. سب مانتے ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہوا، کہ یہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا ہے. یہ ہوا ہے لیکن اس حق اس کے ساتھ تھا. ستم یہ ہے جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. صحاح میں ہے، آپ کی صحاح میں، ہماری بات نہیں کر رہے. جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے وہ جو عام مرد ہیں ان سے یقیناً افضل ہے. سرداری کوئی کم چیز تو نہیں ہے، جنت کی سرداری تو عام لوگوں سے افضل ہے یا نہیں؟ عام لوگوں سے یقیناً افضل ہے. اور وہ عام لوگ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں غلامی بھی کی کوئی سند مل جائے ہمارا کام چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو خود بھی ادراک ہے. پھر کیسے ہوا؟ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے گیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ امیر المومنین سے جو بغض تھا، اس بغض کی بہت سی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جوان ہے اور اس نے ہمارے قبیلے کے تمام افراد کو مارا ہے، اور اس نے ہماری سیلیبریٹیز کو مارا ہے. عمر بن عبد ان کا سیلیبریٹی تھا.
آج کل بچے جتنا عشق کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ ایک احمق ہے کوئی جس کا نہ کوئی دین ہے نہ دنیا ہے، نہ حتی دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں، بس سیلیبریٹی ہو جائے تو بچے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو سارے جو اس کے پیج دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ جس کی کہانیاں سنا سنا کر ان کو پالا تھا ماؤں نے، ان سب کو امیر المومنین نے مار دیا، اس لیے امیر المومنین سے نفرت تھی۔ کچھ لوگ ایسے جمع ہو گئے تھے، آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، تھوڑا سا وقت میں کم لینا چاہ رہا تھا، کہ جو اہل کتاب ہیں مخصوصاً یہود، وہ منتظرین میں سے تھے، جیسے ہم آج منتظرین میں سے ہیں، وہ اس وقت منتظرین میں سے تھے، اور ہم سے زیادہ منتظر تھے۔ ہمیں پتا ہے امام زمانہ کہاں سے ظہور فرمائیں گے، ہم وہاں جا کے آباد ہوئے نہیں، انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کہاں ظہور فرما ہوں گے، وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے، وہ مدینہ کے اطراف میں آ کے اسی لیے آباد ہوئے تھے۔ اور جب مشرکین سے جنگ ہوتی تھی، ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے جب ہمارا آنے والا آئے گا تب تمہیں دیکھ لیں گے، وہ منتظرین میں سے تھے۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے اور ان کی جو مفادات تھے، ان کے ساتھ مفادات رسالت مآب کا، اسلام کا مفاد اور ان کا مفاد آپس میں ٹکرا گیا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَإِلَّا یہ خوب جانتے تھے، دقیق پہچانتے تھے، تمام اوصاف انہیں معلوم تھے، اس کے باوجود یہ اسلام نہیں لائے۔ کچھ لوگ اسلام لے آئے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور اس اقتدار پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور یہود انہیں بتایا کرتے تھے جب تک یہ رسول ہے تب تک تو تمہیں حکومت نہیں مل سکتی، جب یہ پردہ فرما جائیں اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا علم تھا۔ یہ بھی دوبارہ تاریخ ہے، تاریخ سے ہم تاریخ کے اوراق پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلیل ہیں، ہم تفصیل سے اس پہ بحث نہیں کر رہے، صرف سمجھنے کے لیے یہ سب چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں، اگر کسی بھی فورم پہ ثابت کرنی پڑی آپ کو۔ یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں تھے، یہود کے ساتھ یہ میٹنگیں کیا کرتے تھے، رسالت مآب کے گرد رہتے تھے، اور منافقین تھے، منافق تھے، رسول کے رکاب میں رہتے تھے، رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، اور اگر رسالت مآب پر کوئی آنچ آنے کا احتمال بھی ہوتا تو سب سے پہلے فرار بھی کر جاتے تھے۔ نظریہ قائم نہیں کر سکتے، یہاں ایسا استبداد ہے، آپ کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ قرآن صریح کہ ہے، یہ سارے کے سارے بھاگ کے رسول آواز دیتے رہے، انہوں نے کان نہیں دھرا، لیکن آپ یہ بات کر نہیں سکتے۔ اگر نہ کریں تو قرآن کی شان میں گستاخی ہے، اگر نہ کریں رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ انہیں قرآن اور رسول نہیں، کچھ اور عزیز ہے۔ یہ لوگ تھے۔ اچھا، ایک روایت میں ہم اپنے لیے ابھی یہ بات کر رہے ہیں، جب کسی اور سے بات کریں وہاں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ائمہ مخصوصاً امام ہشتم کے بعد جن حالات میں رہے ہیں وہ انتہائی سخت حالات ہیں، یعنی اگر ایک شخص جا کر امام کو سلام کر دیتا تو یہی اس کی پھانسی کے لیے کافی تھی، کہ تم نے اس کو پہچانا کیسے؟ اس کو فیس بک کا اور انسٹاگرام کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ میں نے تصویر دیکھی بھی ہے اس لیے میں نے پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں تم نے ان کو پہچان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رافضی ہو، اور رافضی ہونے کی سزا موت ہے۔ ان مشکل حالات میں امام رہے۔ امام یازدہم کہیں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص ایک بہت عرصے سے لوگ جو ہیں شیعہ وہ طاق میں رہتے تھے، کہیں موقع ملے ہم امام سے سوال کر لیں۔ وہ کہیں انہیں جب امام یازدہم ملے ان سے انہوں نے کہا میں نے سوال کرنے ہیں آپ سے، تو امام نے اشارہ کیا ایک بچے کی جانب کہ اس سے پوچھ لو، خود تو جواب نہیں دے سکتے تھے، جاسوس دیکھ رہے تھے، وہ بچے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے کہا میں اتنے عرصے سے میں نے سوال تیار کر رکھے ہیں اور اتنے مشکل سے مجھے امام ملے ہیں۔ امام کہتے ہیں ایک بچے سے پوچھے، بچے سے میں کیوں پوچھوں؟ وہ کہتے ہیں میں سائٹ پہ ہوا تو اس بچے نے مجھے بلایا، میرا نام لیا اور میرے 7 پشتوں کا نام لے کے کہا کہ اپنے سوالات مجھ سے پوچھ۔ رسول خدا کے بعد یہ سارے اصحاب کیسے منحرف ہو گئے؟
تو امام نے فرمایا ان اصحاب میں منافقین تھے جو کہ اہل کتاب سے رابطے میں تھے اور اہل کتاب کی پلاننگ کے مطابق یہ منتظر تھے اس لمحے کے کہ جس لمحے رسالت مآب کی آنکھ بند ہو جائے اور یہ اقتدار پر قبضہ کر لے۔ اس حالت کے بعد جناب زہرا آ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ آپ کی آواز پر کتنے لوگوں نے لبیک کہی؟ کسی نے بھی نہیں۔ آپ خاموش، سب خاموش رہے۔ کیوں سب خاموش رہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے مفادات کے لیے تو بولتی ہے، اس کے علاوہ نہیں بولتی۔ فدق تک بہانہ ہے، توحید، ایسی توحید بیان کی جا رہی ہے خطبہ فدق میں کہ اس کی نظیر یا نہج البلاغہ میں ملے گی یا خطبہ فدقیہ میں ملے گی، اور کہیں بھی کوئی اس کو سن کر کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا اس قسم کا خطبہ۔ توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد فلسفے احکام بیان فرماتی ہے۔ جعل اللہ ایمانا تنزیہا من الشرک، ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے کہ آپ کا دل شرک سے پاک رہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ خیانتیں ہوتی ہیں، یہی لوگ ہیں، وہ خاموشی پھر خیانت میں تبدیل ہوتی ہے۔ جب کربلا تک آتے ہیں اور یہی لوگ ہیں، وہ پھر جنایت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس ٹولے کے ساتھ ان مفادات کی اتنی قربت بڑھتی چلی گئی، ان کی پارٹی ان کے ساتھ ایسے جڑتی چلی گئی کہ ایک خاتون دوبارہ صدا دیتی ہے اور اس کی آواز پر اونٹ کے گرد 30,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی امیر المومنین کے خلاف۔ ایک خاتون اگر رسالت مآب سے محبت کی وجہ سے ہے تو رسالت مآب کی بیٹی آ رہی ہے، بضعۃ الرسول آ رہی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ آ رہی ہے، اور تمہیں دعوت دے رہی ہے، کوئی ایک بھی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ایک خاتون اور آتی ہے، اس کے گرد 30,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، یہ رسول کی محبت میں جمع نہیں ہوئے ہیں۔ آج بھی رسول کی محبت میں نام نہیں لیا جاتا، آج بھی رسول کی محبت نہیں ہے۔ رسول کی محبت میں ایک بات میں اور آپ لوگوں سے واضح اور اوپن کر دیتا ہوں، جو شخص بھی رسول کی محبت میں جس کو بھی مقدس سمجھے، اس کو اس سے بڑھ کر آپ مقدس سمجھے۔ ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں رسول کی محبت سے، ہمیں رسول سے محبت ہے۔ رسول کی محبت میں ہم ہر شخص کو چاہیں گے۔ اگر دوسرا رسول کی محبت میں کسی کو چاہ رہا ہے، ہم بھی اس شخص کو چاہیں گے۔ 40 پہ آپ لوگ گئے جی؟ الحمدللہ گئے؟ وہاں کوئی کسی سے پوچھتا ہے تم کون ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ نہیں، ہمیں یہ پتا ہے یہ حسین کا زائر ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اگر رسول کی محبت میں جس کو بھی چاہو، ہم تمہیں بھی چاہیں گے، اس کو بھی چاہیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی محبت میں نہیں ہے۔ اگر رسول کی محبت میں ہوتا تو جناب سیدہ کے ساتھ کوئی 2 لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے نہ ہونے والے 30,000 لوگ اونٹ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان میں سے 13,000 لوگ فی النار بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ راشد کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہو سکتی ہے، ادھر ہو سکتی ہے۔ کوئی ملاک، اگر آپ خلیفہ راشد، آپ کی بقول کہہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کا، خلیفہ راشد کا کوئی اگر احترام ہے، اس کے خلاف کوئی نظریہ قائم کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا ممنوع ہے، تو منع کیجئے۔ آپ منع کریں، ہم بھی منع ہو جائیں، اور ہمیں بھی منع کر لیں، کہ ہمارا تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ ان سب کو اگر منع کر سکیں۔ جو ہمیں آپ کافر کہتے ہیں، انہیں بھی کافر کہہ دیں، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ نظریہ قائم کریں، جو بھی آپ اصول اور ضوابط طے کریں، سب جگہ طے کریں، ہم حاضر ہیں۔ تاریخ سے کوئی بھی درس نہیں لینا ہے، تاریخ کے مقابل آنکھیں بند کرنی ہے، آپ بند کر دیں، ہم بھی بند کر دیں۔